آج کے اس جلسے کو مخاطب میں نجی دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، جس نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ یہ ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، جس کو ہم عام طور پہ اردو میں شب برات کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں لیلۃ البراءت اس کو کہا گیا ہے۔ یہ رات جس کا تذکرہ بے شمار حدیثوں میں آتا ہے، ان احادیث کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی لغزشیں، بندے جو خطا کاری کر جائیں، بندوں سے جو گناہ ہو جائے، ان سب کو معاف کیا جائے، کیونکہ جو زندگی ہم سب کو عطا کی گئی وہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، بہت تیزی سے گزرنے والی ہے، وقت کو ہم روک نہیں سکتے، عمر ہماری ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ حیات مستعار ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بیان کیا، جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ بتاتا ہے کہ انسان ایک گھاٹے میں ہے، ایک کمی میں ہے، اور لگاتار ہم کو ایک لاس ہو رہا ہے۔ وہ کون سی کمی ہے، وہ کون سا گھاٹا ہے، عام طور پر ہمارے ذہن منتقل نہیں ہوتے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ قرار دیا، والعصر، جس کا ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ زمانے کی قسم، اور قسم کھائی گئی اسی لیے کہ زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ ہر فرد، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، ہر فرد، ہر انسان لگاتار ایک کمی میں ہے، ایک نقصان ہے جو اس کو ہو رہا ہے۔ وہ کس چیز کا نقصان ہے، وہ کون سی کمی ہے؟ ایک بار اس پر آپ غور کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر کا کوٹا عنایت فرمایا، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حیات مقرر فرمائی، اجل مسمى ارشاد فرمایا، وہ لکھی ہوئی ہے زندگی، اور یہ زندگی اور یہ عمر دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر 70 سال مقدر فرما دی اور اس نے 50 سال اگر گزار لیے تو اب اس کے پاس 20 سال کا کوٹا ہے۔ جب وہ 51 سال کا ہوا تو اور کمی ہو گئی، 19 سال، اور جب وہ 60 سال کا ہوا تو اور کمی ہو گئی، 10 سال، اور وہ 65 سال کا ہوا تو اور کمی ہو گئی، 5 سال، اور وہ جب یوں سمجھ لیجیے 70ویں سال کی منزل کو پہنچ چکا تو اب اس کے پاس چند دن رہ گئے۔ اب ہر دن کاؤنٹ کیجیے آپ،
الٹی گنتی شروع ہو گئی اس کی، دھیرے دھیرے اس کی زندگی ختم ہوگی۔ یہ ہے ہم سب گھاٹے میں ہیں۔ تجارت میں کتنا کما لیں، عہدوں میں کتنی ترقی کر لیں، مناصب اعلیٰ سے اعلیٰ پا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی سعادتیں اور خوشیاں بھی نصیب فرمائیں، لیکن ان خوشیوں کے باوجود یہ کمی آنے والی ہے، یہ کمی ہوتی چلی جائے گی۔ بادی النظر میں ظاہری طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ ارے انسان کہاں گھاٹے میں ہے، انسان تو ترقی کر رہا ہے، پہلے تو بیل گاڑی سے سفر کرتا تھا، اب تو ٹرین ہے، ٹرین کے اوپر پلین ہے، اب تو ترقی پہ ترقی ہے، کھانے پینے میں ترقی ہے۔ ہمارے بچپن میں دعوتوں میں کیا ہوتا تھا، جتنے سینئر ساتھی ہیں وہ گواہی دیں گے کہ معلوم یہ ہوا 2 رنگ کی بریانی، ڈبل کا میٹھا۔ آج آپ کے پاس 40 45 اسٹارٹرز ہے، تو کہاں کمی ہے؟ ان چیزوں میں آپ کمی کو تلاش مت کیجئے، اپنی عمر میں کمی کو تلاش کیجئے۔ زمانہ بتا رہا ہے کہ تمہاری مہلت کم ہوتی جا رہی ہے، تمہاری زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے نقصان میں ہے، لہذا آپ اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان، یقین الحمدللہ ہم سب کو ملا ہوا ہے، اور وہی ایمان کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جمع ہیں، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کا بھی جذبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق کی نشر و اشاعت کرنا، سچائی کو پہنچانا، اور عمل صالح اور سچائی کو پہنچانے کے سلسلے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، خاندان سے آتی ہے، محلے والوں سے آتی ہے، حکومتوں سے آتی ہے، لیکن جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، صبر کو پکڑے رہنا، تب تمہاری زندگی ترقی میں ہے۔ اور اپنی اس گزرنے والی زندگی اور اس زندگی کے ہفتے اور مہینے اور منٹس اور سیکنڈ سب اللہ کے خزانے میں تم جمع کر رہے ہو، وہاں جا کے اجر ملے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے مفسر ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر کے مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کی جو صحیح ترجمانی ہے، ان کا جو صحیح فہم ہے، وہ مجھے نہیں ملا تھا تا وقت کہ میں ایک بار منڈی سے گزر رہا تھا، بازار سے۔ پچھلے زمانے میں بازار عارضی ہوا کرتے تھے، دکانیں پرماننٹ نہیں ہوتی تھی، جیسے آج موجودہ دور میں ترقی ہو گئی، تو شام ہوتی لوگ اپنا سامان بڑھا کر دکان بڑھا لیتے تھے، ختم ہو جاتی تھی۔ تو فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک تاجر پکار رہا تھا، ایک تاجر پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں میرا سامان خرید لو، اگر تم میرا سامان نہیں خریدو گے تو میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لوگوں میرا سامان خرید لو، اگر میرا سامان نہیں خریدو گے تو دھیرے دھیرے یہ سامان میرا ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے عجیب سا لگا، بھائی کپڑے ہیں لپٹ کر لے جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں ہیں تھیلے میں بھر کر لے جائے گا واپس، دوسرے دن پھر بازار لگائی کہ کیا بیچ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا وہ تمہارا کیا سودا ہے، سامان ہے جو ختم ہونے کا تم کو اندیشہ ہے، جو فنا ہو رہا ہے اور جس کے لیے تم پریشان ہو، صدا لگا رہے ہو کہ میرا سامان خرید لو، میرا سامان خرید لو۔ اس نے کہا میں برف بیچ رہا ہوں، برف، اگر شام تک میرا سامان نہیں خریدا گیا تو پانی، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری عمر برف کی طرح ہے، اگر ہم نے اپنی عمر کو صحیح مصرف میں نہیں خرچ کیا تو پگھل جائے گی، بہ جائے گی، ختم، ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے پچھتاوے کے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار متنبہ کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اے رسول بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی حقیقت پانی کے قطروں جیسی ہے، درخت پودے جیسی ہے کہ ابھی لگا ہے اکھڑ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس عمر کی قدر کرنا، اور اس عمر کی قدر کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار متنبہ فرمایا غفلت کی زندگی بسر نہ کرو،
غفلت میں انسان سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلت سے انسان سے گناہ صغیرہ تو گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا غفلت کو توڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام فرمایا کہ ہر ہفتے جمعہ کا دن مقرر کر دیا گیا کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اذا نودی للصلاة بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کھل کے کہا چھوڑ دو دنیاوی کام، خرید فروخت چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ وسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے جاؤ اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد پہنچ جاؤ، دنیا داری کو چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ ہفتے کا دن ایسا نہ ہو کہ یہ ایک مبارک دن بھی تم سے نکل جائے، اس دن کو پکڑو، اس کی قیمتی ساعتوں کی قدر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت دے، آنے والا مہینہ ہے، سالانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک کو رکھا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو۔ 11 مہینے جو غفلتیں ہوئی، 11 مہینے جو کوتاہیاں ہوئی، سستی ہوئی، وہ سب کا ازالہ کر لو۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ ہم اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے رمضان کے سلسلے میں سنا ہوگا، ابھی سنیں گے انشاءاللہ، علماء آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ نفل کا اجر فرض کی طرح ہے، فرض کا اجر 70 گنا بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف کہ اللہ کے ہو جاؤ، بھول جاؤ دنیا داری کو، زندگی بسر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو، محنت کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہو، بس آپ اللہ کے لیے ہو جاؤ، اس کی دہلیز پر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں تاخیراتیں رکھی ہیں، انشاءاللہ گفتگو آپ سنیں گے یہاں پر، اور ان تاخیراتوں میں 27ویں شب کی اور فضیلت بڑھا دی گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ شعبان کو بھی رمضان کے بعد اہمیت والا مہینہ قرار دیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس مہینے کی فضیلت رمضان سے آپ کو قریب لے جا رہا۔ اور پھر اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں یہ 15ویں شب کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث بے شمار ہے، اور 10 صحابہ ہیں جنہوں نے روایتیں کی، اور صحابہ میں بھی کون؟ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایسے اکابر صحابہ سے روایت ہے کہ اس شب کو جو 14 شعبان گزر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کو ہم 15ویں شب کہتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ شب پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لکھ کر رکھیے۔ جمعہ کی شب اگر آپ سے کہا جائے تو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے ساتھ جو رات شروع ہوئی وہ جمعہ کی شب کہلائے گی۔ عید الفطر کی رات، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا، چاند آپ دیکھ لیں گے تو مغرب کے ساتھ عید الفطر کی رات شروع ہو گئی۔ یہ بڑا سائنٹیفک بھی ہے، لیکن میں اس کی حکمتیں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا کے آسمان پر یعنی دنیا سے قریب تجلی فرماتی ہیں، اور صبح تک تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آواز لگائی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کے رزق میں کشادگی دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہو تو اس کو عافیت دی جائے۔ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو آپ نے بار بار سنی ہوئی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں
کہ اس شب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے تجسس کیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے گھر تشریف لا رہے ہیں، اور کہا کہ اے عائشہ تم پریشان ہو گئی تھی، یاد رکھو تمہارا حق وہ تمہارا ہی رہے گا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بکثرت بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دی کہ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے افراد، یعنی لاحقات بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، اذا جاءکم النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب 15ویں شب آ جائے شعبان کی تو رات میں اللہ کو یاد کرو، قیام کرو، اور جب دن آئے تو روزہ رکھو۔ اور فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے، سوائے اس کے جو دل میں کینہ پالتا ہے، الا مشرک اور مشاہن لاخیہ، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، حسد عداوت ہوتی ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مغفرت سے وہ محروم رہیں گے۔ باقی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مائل بکرم رہتا ہے۔ اور بھی جو حدیث ہے امام ترمذی کے پاس، امام ابن ماجہ کے پاس، امام بیہقی کے پاس، امام احمد ابن حنبل جو بڑے متشدد ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں وہ اس رات کے سلسلے میں حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث سے جو پتہ چلتا ہے، ان کا جو خلاصہ ہے، جو آپ دیکھیں گے ان ساری حدیثوں میں جو ایک کامن لفظ آیا ہے وہ مغفرت کا، اور دنیا میں ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ ہو، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ ہو، کیونکہ اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں کا حساب لیں ایمانداری کے ساتھ، کسی دوسرے کو محاسب نہ بنائیں، ہم خود اپنا حساب لیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ تو اہل اللہ کہا کرتے تھے کہ میدان حشر میں تمہارا حساب ہوگا، اس سے پہلے اپنا حساب لیا کرو۔ تو 24 گھنٹے کا ہم حساب لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہم سے کیا کیا سرزد ہوتا ہے، زبان کی کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نماز میں کتنی غفلتیں ہو جاتی ہیں، نماز میں کتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، کتنی کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نماز قضا ہو جاتی ہے، جماعت تو اکثر و بیشتر چھوٹتی رہتی ہے، کوتاہیوں کی اتنی بڑی لسٹ بنے گی کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ میں اتنا بڑا بندے عاصی ہوں، نافرمان ہوں، اتنے میں کوتاہیاں کرتا ہوں۔ لہذا فرمایا دیکھو اس سب کا جو مبادلہ ہے نا، یہ سب کا جو کفارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرو۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہر دن 70 مرتبہ استغفار کیا تو مجھے اور آپ کو تو 70 لاکھ مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہماری کہ دیکھو استغفار کا دامن نہ چھوڑو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی رحمتوں کا اور اس کی مغفرتوں کا سوال کیا کرو، بھیک مانگو اس کے دربار میں اس کی رحمتوں کی۔ یہ رات کا ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری بیشتر راتیں غفلت میں گزرتی ہے، کیا مجال انویٹیشن آ جائے اور دعوت نامہ آ جائے اور ولیمہ چھوٹ جائے، لیکن جماعتیں چھوٹتی رہتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ دوست احباب ہم کو بلا لیں اور کھانا تو کھانا، کسی ہوٹل میں چائے پینے کے لیے ہم اس کو انکار کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکارا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سنی انسنی کرتے ہوئے ہم انجام ہوتے ہیں۔ کتنی کوتاہی ہے، تو مغفرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
قریب قریب سارے نبیوں اور رسولوں کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ مختلف صورتوں میں بیان کیا جہاں پہ کہ انہوں نے دعائے مغفرت نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کیا فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار کوتاہی ہو گئی، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں تو ہم تو گھاٹے میں رہیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر، وہاں سے آپ دیکھیں گے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ارشاد فرماتے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ من الظالمین، اللہ اگر آپ مغفرت کا معاملہ نہ فرمائیں تو میں بڑا گناہ گار رہ جاؤں گا۔ اور چونکہ اللہ کے نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتے تھے وہ، جس چیز کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ گناہ سمجھتے تھے، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ڈیلے نہ ہو، تاخیر نہ ہو، آگے نہ ہو، پیچھے نہ ہو، عین اللہ کا حکم بجا لایا جائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو رسول ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ابن الرسول ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی مملکت دی تھی کہ ہوا چلتی تھی 1 مہینہ لیکن ان کی مملکت ختم نہ ہوتی، ہوا ریٹرن آتی تھی 1 مہینہ لیکن ان کی مملکت ختم نہ ہوتی تھی، اتنی بڑی مملکت کے وہ سربراہ۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی کہ ایک جنگ ہوئی تھی اور جنگ فتح ہو گیا، بہت ہی بے شمار عمدہ نسل کے گھوڑے آئے ہیں، اس جنگ میں مال غنیمت ہاتھ لگا ہے، بہت عمدہ گھوڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے معائنہ فرمایا، معائنہ فرمانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے، واپس آنے کے بعد دیکھیں میں یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کتنے حساس ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیل کیا، یہ تصور کیا کہ میں ان گھوڑوں کا جو مشاہدہ کیا، میں نے ان گھوڑوں کا جو معائنہ کیا وہ صرف اس نیت سے کہ میرے استبل میں اضافہ ہوا، میرے خزانے میں اضافہ ہوا، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی۔ انی احببت حب الخیر، یہ تو میں مال و دولت کی کثرت کے بارے میں سوچ کر ان کا معائنہ کیا، لہذا واپس لوٹے۔ واپس لوٹنے کے بعد فتفق مسحم بالعناق، سہلانے لگے گھوڑوں کو، نیت کی تصحیح کی اور اللہ کے دربار میں کہا اے اللہ اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں، آپ میری اس کوتاہی پہ مجھے معاف نہ فرمائیں تو پھر میں تو برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ سوچیے آپ کہ جس چیز کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی ہے، لیکن اس کو حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی ان نبوی بصیرت سے دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج کے مطابق ہو۔ سارے نبیوں کے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہوئے، اور آپ نے سنا ہوگا قصص، سورۃ القصص پورا اس حکایت کو بیان کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے محل میں پہنچے، نوجوان ہوئے، بڑے طاقتور، بڑے خوبصورت، وجیح، حسین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کہ بادشاہ کے گھر کا ایک فرد ہے، اور اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 20-22 سال کا ہے، ایک سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک صاحب فرعون کے رشتہ دار ہے اور ایک صاحب اسرائیلی ہے جو ملک شام سے فلسطین سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، اور جو فرعون کے خاندان کا ہے وہ پکڑ پکڑ کے مار رہا ہے۔ قبطی وہ خاندان تھا جو حکومت کر رہا تھا، لہذا وہ پیٹ رہا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جب فرعونیت ذہن میں آتی ہے تو بم لنچنگ آتی ہے، قتل آتا ہے، زیادتی آتی ہے، تو وہ مار رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، دونوں کو دور کیا اور پھر پلٹ کے مارا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کرتے، پھر مارتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلانا ہے، ایک ہی گھونسا مارا لیکن وہ گھونسا کام کر گیا، وہی مر گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ پھر ان کے خاندان کا قتل ہو گیا، اس کے خاندان کے ایک آدمی کا۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، اور ابھی آپ نبی بھی نہیں ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میری مغفرت فرماؤ، اور میری مغفرت فرما دے گا تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کبھی میں مجرموں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، اللہ معاف فرما دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اعتراف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ایسا اعتراف کہ اس میں صاف ندامت جھلکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں کا یہ معمول رہا کہ وہ مغفرت کیا کرتے تھے، مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ذرا ہم سوچیں جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی اس کی ضرورت تھی تو ہم کو کتنی شدید ضرورت ہے، اور ہم اس میں بحث کرتے ہیں کہ رات ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی ثابت ہے تو نوافل کے لیے ثابت ہے، نوافل پہ جھگڑا نہیں، نوافل میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کوئی صاحب استطاعت کروڑ پتی اگر حج کر لے تو آپ جھگڑا کر کے اس کو عمرے پہ پھر نہیں بھیج سکتے، چاہے تو جائے، چاہے تو نہ جائے۔ اور کوئی غریب بیچارہ پیسے جمع کر کر کے ہر سال عمرے کو جا رہا ہے، آپ روک نہیں سکتے، نفل ہے، اس کو کرنے دیجیے، اس کی مرضی۔ نوافل میں جھگڑا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت کے مزاج میں جھگڑا ہے، لہٰذا جھگڑے کی وجہ سے کبھی کوئی کچھ بولتا ہے، کبھی کوئی کچھ بولتا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے ہم علیحدہ ہو کر، ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت پہ توجہ دیں۔ جتنا وقت ہو سکتا ہے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ نماز پڑھیں، اور نمازوں میں بالخصوص ہم تہجد کو نظر انداز نہ کریں۔ تہجد اور تہجد کے بعد جو دعائے مغفرت ہوتی ہے، اس دعائے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستغفرین بالاسحار فرمایا۔ وقت سحر جو دعائے مغفرت کرتا ہے اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ اہتمام کریں، ساری زندگی ہم غفلت سے سوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ فجر میں بھی نہیں کھلتی، لیکن جو فجر میں اٹھ رہے ہیں الحمدللہ ان کی تہجد نہیں مل رہی۔ تہجد کم سے کم آج اہتمام کریں کہ ہم تہجد ادا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سب کے لیے خوشخبری بھی ہے، وعدہ بھی ہے۔ خوشخبری ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا اجر دے گا، رات بھر قیام کا اجر دے گا۔ تو اب وعدہ کیا ہے؟ اب آپ کو فجر پڑھنا ہے جماعت سے، نہیں چھوڑنا ہے، یہ ہم سوچ لیں۔ بالخصوص یہ ہمارے نوجوان، ضروری نہیں رات چائے پی پی کے گزاریں اور وقت سحر جا کر ہم سو جائیں۔ ابھی نیند کا تقاضا ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، وقت سحر ہو جائے، تہجد کے وقت اٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 8 رکعت تہجد، پھر 3 رکعت وتر، یہ 11 رکعتیں ہوتی تھی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان غیر رمضان اس میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ 11 رکعتیں ہمیشہ برقرار رہتی تھی۔ 8 رکعت نہیں پڑھ سک رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہو سکا ذرا دیر سے آپ پڑھی، کم سے کم 2 رکعت پڑھ کر تو دعائیں مغفرت کریں۔ یہ سحر کا وقت، یہ دعاؤں کی قبولیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی اپنے والد ماجد سے کہا کہ ابا ہم کو معاف کر دیجئے اور اللہ سے دعا کر دیجئے، ہم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا انہوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا لی کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت یعقوب نے جواب دیا سوف استغفر لکم ربی، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ٹالا اس لیے تھا کہ وہ تہجد کے وقت دعا کرنا چاہ رہے تھے، وہ ٹال رہے تھے کہ وقت تہجد ہو، وقت سحر ہو تو میں اپنے بچوں کے لیے دعا کر دوں، میرے بیٹوں کے لیے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس خطا کو معاف کر دے۔ لہذا یہ تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم مصمم کیجئے، شیطان بہت آڑے آئے گا، لیکن آپ ثابت قدم رہیں کہ ہم آج تہجد ادا کریں گے،
تہجد کے بعد پھر دعائے مغفرت کا اہتمام اپنے لیے، اپنے پرکھوں کے لیے، اپنے گزر جانے والے خاندان کے بزرگوں کے لیے، کہ آج وہ اتنے ضرورت مند ہے، اتنے ضرورت مند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک قبر کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا کس کی قبر ہے؟ فلاں ابن فلان کی۔ فرمایا دیکھو یہ صاحب قبر جو مدفون ہے نا، یہ پوری دنیا کی نعمت، گلوب بھر کے جو نعمتیں ہیں بشمول پیٹرول، سونا، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشان لوگ جو ہو رہے ہیں نا، یہ سب کی پوری نعمتوں کے مقابلے میں تمہاری 2 رکعتوں کا محتاج ہے۔ روز 2 رکعت پڑھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرو کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، لہذا وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو اس بات کی تعلیم کی، ہم کو تلقین کی گئی کہ بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جو ایمان پر گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، دعا کا اہتمام کرو۔ ارشاد فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم اس دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو فرمان انقطع ہے عمل ابن آدم کلہ، اس کے ساری ایکٹیویٹیز ختم، عہدہ ختم، دولت ختم، جائیداد ختم، گھر کا مالک نہیں رہ گیا، دکان کا مالک نہیں رہ گیا، کیش کا بینک میں جو اس کے نام سے پیسے رکھے اس کا وہ مالک نہیں رہ گیا، کسی چیز کا مالک نہیں، ساری سرگرمیاں ختم۔ فرمایا 3 چیزیں لیکن برقرار رہتی ہیں، 3 چیزیں۔ فرمایا نمبر 1، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے، الولد الصالح یدعو لہ، جس کے لیے دعا کرتی رہے۔ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کو اس بات پر تیار کریں ہم کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ اہتمام سے ہمارے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ اور یہ تربیت کب سمجھ میں آئے گی کہ تربیت کر دی گئی؟ کہ جب ہمارا نماز جنازہ خود ہماری اولاد پڑھائے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے تربیت کر دی، ان کو اس قابل رکھا کہ آگے بڑھ کے وہ امامت کر سکے۔ فرمایا کہ دیکھو نمبر 1، الولد الصالح یدعو لہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائیں کہ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا انہوں نے صدقہ کیا ہو جس کا نفع جاری رہتا ہو، کنواں کھدوایا ہو، مسجد بنا دی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کا کام برابر جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے خود نیک اعمال، اس کی صالحات۔ یہ 3 سے رشتہ باقی ہے، باقی سب ختم ہو گئی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، پتھر اور اینٹ اور مٹی رہ گئی ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کی قدر کریں، اپنے اوقات کی قدر کریں، بجائے اس کے کہ بحثوں میں الجھیں، بجائے اس کے کہ ڈیبیٹ کریں۔ آج کل جو آن لائن کورس چلا ہوا ہے نا، واٹس ایپ یونیورسٹی کا، گوگل یونیورسٹی کا، تو ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، فتوے دے رہا ہے، ہر آدمی ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے، نسخے دے رہا ہے، علاج کر رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے جو انتشار ہے، اس انتشار کو ہم دور کریں اور اپنے ذہن کو یکسو کریں عبادت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راہ بنا دی، ایک موقع دے دیا، ایک چانس دے دیا، اب اللہ کو ہم یاد کریں، دعا مغفرت کریں اپنے لیے، اپنے پرکھوں کے لیے۔ یاد رکھیں یہ مغفرت، یہ استغفار ایک ایسی نعمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس استغفار کی وجہ سے تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس استغفار کی وجہ سے بارش نہیں ہو تو بارش ہوتی ہے، اس استغفار کی وجہ سے اولاد میں برکت ہوتی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور یہ اس استغفار کی وجہ سے انسان وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ ابھی آپ کو عبادتیں کرنی ہیں، معاملات ہوں گے، میں گفتگو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ استغفار کا مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ امام صاحب ایک جگہ تشریف لے گئے، پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، رات ہو گئی تھی، مسجد بند ہو گئی تھی۔ وہ زمانہ ہوٹلوں کا نہیں تھا، وہ زمانہ
اس طرح سے بورڈنگ لodging یہ ساری چیزیں مصنوعی چیزیں نہیں تھی. اس زمانے میں ایسا تھا کہ جس کے گھر آپ پہنچے وہ میزبانی کرتا. تو امام صاحب کو اپنے شاگرد کے گھر کا پتہ نہیں چل رہا تھا. مسجد بند ہو چکی تھی اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ لوگ عشاء کے بعد سب ختم کام فارغ. ہماری طرح 12 بجے تک 1 بجے تک اور ٹولی چوکی 2-2:30 بجے بھی ایسا لگتا ہے جیسے بھی رات کے 8 بج رہے ہیں. وہ زمانہ ایسا تھوڑی تھا. لوگ جلدی سوتے تھے, سویرے اٹھتے تھے. تو بالکل خاموشی چھا گئی ہے گاؤں میں. ایک ہی دکان کھلی ہوئی ہے. دیکھا کہ ایک صاحب ہے جو نان بائی ہیں, روٹیاں وغیرہ نان وغیرہ بناتے ہیں, وہ بھی اپنی دکان بند کرنے جا رہے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی رات میں سونے کا کوئی گزر اوقات کی کوئی راہ ہو سکتی ہے؟ جب میں مسجد کی سیڑھی پر سو جاؤں کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں آپ سامنے سو جائیے اور کوئی انشاءاللہ اعتراض نہیں کرے گا. اور لگاتار استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب, ہر کام کر رہے ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم بہت استغفار کرتے ہو؟ تو کہا جی میں بہت استغفار کرتا ہوں, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ میرے اس استغفار کی وجہ سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے. میری ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے ایک دعا کے جو آج تک قبول نہیں ہوئی. اس شخص نے کہا کہ حضرت میں جو استغفار کرتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ. ایک دعا بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. امام صاحب حیرت میں پڑ گئے. کہا اچھا بھائی وہ کون سی دعا ہے تمہاری جو قبول نہیں؟ کہا ایک ہے نجی دعا ہے, شخصی دعا ہے. فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے, میں کچھ سمجھوں. اس نے کہا میری ایک دعا ہے, عرض دراز سے میں دعا کر رہا ہوں کہ ایک امام کی بڑی شہرت ہے احمد ابن حنبل, ان سے ملاقات ہو جائے, میری ملاقات نہیں ہو رہی. امام صاحب نے کہا تیری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے منزل کر دیا, بے گھر کر دیا, مل لے میں ہوں احمد ابن حنبل. یہ ہے استغفار کی کرامت. استغفار کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. تو لازمی بات ہے ہم لوگوں کو تو بے شمار کرنا چاہیے, گن کے کرنے ہی نہیں چاہیے, کاؤنٹلیس. لہذا آج کی رات اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بیٹھیے دعا مغفرت کا اہتمام کیجئے, استغفار کا اہتمام کیجئے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اس عمل کو قبول کر لے اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے یاد رکھیے ان نعمتوں سے ایک نعمت بھی مل گئی تو ہمارا ایک گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. جتنے استغفار پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نعمتوں کا وعدہ فرمایا ان میں سے ایک نعمت بھی مل جائے تو یاد رکھیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو محسوس کریں. نہیں لوٹ کر آئے گا, پتہ نہیں یہ شب برات آگے کس کو ملے کس کو نہ ملے, پتہ نہیں یہ ساعتیں یہ مقدس گھڑیاں کس کو ملے کس کو نہ ملے. کبھی کبھی آپ حیرت کریں گے زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. کبھی کبھی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ زندگی دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ زندگی کی ایکٹیویٹیز چھین لیتا ہے, ہلچل چھین لیتا ہے. اور اب اس کو مثال دے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے دیکھا تھا نا 4-5 سال پہلے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگ رو رہے تھے, دروازہ نہیں کھل رہا تھا, ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا لاک ڈاؤن. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہماری مہلت چھین لی جائے, اس سے پہلے کہ وقت رخصت آ جائے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ صحت میں چھین لے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے آپ کو محروم نہ کر دے, اس کے دربار میں حاضر ہو جائے, رو لے, گڑ گڑا لے, اپنا دامن پھیلا لیں اور اس سے عفو درگزری مانگ لیں. اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں. ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے گا اور مغفرت کا معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.